الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب النہی عن القران بین تمترین ونحوها ہما اذا اکل جماعت الا باذن رفقتہ، دو کھجوریں اور اس طرح کی دیگر چیزیں اکٹھی کھانے کی ممانعت جب کہ لوگ مل جل کر کھا رہے ہوں، البتہ اگر اپنے ساتھیوں سے اجازت لی جائے تو جائز ہے۔ یعنی کہ اس بارے میں یہ بیان ہے کہ دو کھجوریں یا اس طرح کی دیگر چیزیں اکٹھی کھانے کی ممانعت، ٹھیک ہے، دو کھجوریں اکٹھی کھانے، جب لوگ مل کر کھا رہے ہوں تو دو کھجوریں بندہ کھائے تو لوگوں سے اجازت لینی پڑے گی۔ آگے حضرت حبلیہ بن سہیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک سال ہمیں قحط سالی لاحق ہوگی، ایک سال ہمیں قحط سالی لاحق ہوگی۔ یہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ کے زمانے کی بات ہے، زمانے کی بات ہے۔ تو ہمیں کھجوریں کھانے کے لیے ملا کرتی تھی، کھجوریں کھانے کے لیے ملا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت ہم کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے فرمایا دو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے اجازت لے تو وہ دو کھجوریں ایک ساتھ کھا سکتا ہے، یعنی کہ ہو اتنی تھوڑی سی کھجوریں ہیں تو اب اگر ایک بندہ دو کھجوریں کھا گیا تو دوسرے کو حصہ تو نہیں بچے گا، اگر ان سے اجازت لے لے تو پھر صحیح ہے۔ باب ما یقولہ ویفعلہ من یاکل ولا یشبع، جو شخص کھانے کے باوجود سیر نہ ہوتا ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھا لے پھر بھی کہے کہ میں بھرا نہیں ہوں ڈیٹ، تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ یہ بڑی حدیث اچھی ہے، یہ اچھی بھی ہے اور بالکل اچھی ہے، بہت اچھی ہے کہ اگر ہم مل جل کر کھائے تو کھانے میں برکت ہوگی۔ اگر ایسے بندہ کھائے نا اکیلا اکیلا تو برکت نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے، صحیح بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ آزمائی ہوئی بھی بات ہے کہ گھر میں ہوں تو اکٹھے علیحدہ کھائیں بیٹھ کر تو پھر برکت نہیں ہوتی، کھانے میں مزہ نہیں آتا کھانے کا۔ جب اکٹھے ہو کر ایک جگہ پہ کھائیں نا تو ان کھانے میں برکت ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے پھر اس کھانے کا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں نور العزا کا، باب صلاۃ الکسوف والخسوف والافزاء، سورج گرہن، خسوف چاند گرہن اور خوف کی نماز کے بارے میں یہ باب ہے۔ سنت ہے دو رکنے نفل کی طرح کسوف کے لیے، سورج گرہن کے لیے امام جمعہ کے ساتھ، یعنی کہ جو جمعے کی جماعت کرتا ہے اس والے امام کے ساتھ، یا وہ امام جس کو مامور کیا ہو سلطان نے بغیر اجازت کے، بغیر اذان کے اور بغیر امامت کے، اور نہ ہی جہرن وہ تلاوت کرے اور نہ خطبہ پڑھے، بلکہ ندا دی جائے نماز کی کہ جماعت ہونے والی ہے، اور سنت ہے ان دونوں کو لمبا کرنا، ٹھیک ہے، اور لمبا کرے ان کے رکوع کو اور اس کے سجود کو، پھر دعا مانگے، امام بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ ہو اگر چاہے تو، یا کھڑے ہو کر اور لوگوں کی طرف منہ ہو، وَهُوَ أَحْسَنُ، اور یہ بہتر ہے، وَيُؤَمِّنُونَ، اور آمین کہے اس کی دعا پر یہاں تک کہ مکمل ہو جائے چاند کی روشنی، چاند گرہن لگا تھا، چاند مکمل ہو گیا تب تک وہ یہ کام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر 2 رکعتیں نماز پڑھی اور انہیں اسی طرح لمبا کیا یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا، اور اسی طرح ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اور اگر نہ حاضر ہو امام تو نماز پڑھے اکیلے، جس طرح کہ خسوف چاند کی نماز اکیلے، چاند گرہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت بار لگا، لیکن نا رات کا وقت ہوتا تھا، آپ سے منقول نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کیا ہو، کیونکہ رات کے اجتماع سے فتنے کا خوف ہوتا ہے، اسی وجہ سے جمع نہیں کیا گیا۔ وہ ظلم، اور خوفناک اندھیری ہو، نہ
سخت ہوا ہو، والرحیح شدید، سخت ہوا ہو اور خوف کی نماز پڑھی جائے، فرض خوف کی نماز پڑھی جائے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ بیان کیا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا۔ آگے فصل ہے مستثنی کے بارے میں۔ مستثنی وہ لفظ ہے جو اللہ اور اس کے بھائیوں کے بعد ذکر کیا جائے، اس کے بھائیوں کے بعد مذکور ہو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نہیں ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو منسوب ہے کہ وہ نہیں منسوب ہے اس کی طرف، جو منسوب ہے اس کے ما قبل کی طرف، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو ما قبل کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، جو ما قبل کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، اور وہ دو قسموں پر ہے۔ متصل کی واو سے تعریف کر کے وہ جو جس کو نکالا گیا ہو متعدد سے اللہ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ، اللہ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ نکالا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متصل کہتے ہیں۔ جس طرح کہ جان القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم مگر زید، اب زید قوم میں شامل تھا، متعدد سے نکال دیا گیا، متصل تھا قوم میں شامل تھا لیکن آنے کے حکم سے نکال دیا، متعدد سے نکال دیا۔ اور منقطع وہ جو مذکور ہو اللہ اور اس کے بھائیوں کے بعد نہ نکالا جائے متعدد سے، لعدم کیوں نہ نکالا جائے؟ مستثنی منہ میں اس کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے، مستثنی منہ میں اس کے داخل نہ ہونے کی وجہ سے متعدد سے نکالا نہ جائے۔ جس طرح کہ جان القوم الا حمارن، آئی میرے پاس قوم مگر گدھا، اب قوم میں گدھا شامل ہی نہیں تھا تو متعدد سے نکالا بھی نہیں گیا ہے، کیونکہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہے گدھا، گدھا قوم میں داخل نہیں ہے نا، اسی وجہ سے نکالا نہیں گیا ہے۔ اس کو یاد کر لینا، یہ میں صرف اتنی تک دے رہا ہوں، یہ آگے جو ہے نا بحث مستثنی کی، یہ بالکل ویسی ہی ہے، کیا بالکل ویسی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے، نحو میں بھی میں نے آپ کو پڑھائی ہے، قواعد میں بھی میں نے آپ کو پڑھائی ہے، دو جگہ پر میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح زبانی یاد کر کے آنی ہے، پھر انشاءاللہ یہ ترجمہ ہوگا اور تھوڑا سا سمجھنے والا وہ میں کر دوں گا انشاءاللہ صبح، ٹھیک ہے، آپ خود بھی نکال کر آئیں گے، یہ بالکل آسان ہے، سارا وہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، سارا وہی ہے، بس آپ نے نا اچھی طرح ان کو یاد کر کے آنا ہے، اور آگے عبارت ترکیب بھی یہ نکال کر آنی، آگے یہ بھی نکالیں گے اچھی طرح آپ کو ہو جائے گا، میں کر دوں گا پھر صبح انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے محنت کر کے آنا ہے۔